پہلا باب شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑن تشتریہ۔ شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑن تشتریہ ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ افسانوی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں، ان سب کو اس طرح گڑمڑ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے لاشعور میں یہ ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف، کچھ نئے حقائق، کچھ افسانوی قصے شامل ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے، کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے دیو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جہاں شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہے، لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں، جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا آج تک وہ برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے؟ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے ہیں۔ نیز جتنے بھی حادثات ہوئے، اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا، چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک منقطع ہوتا ہے، گویا ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیے ہوں۔ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں شیطانی سمندر اور برمودا تکون میں ایسی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پراسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔
بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون کے اندر دجال کی خفیہ پناہ گاہ ہے بنائی ہوئی ہے جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ برمودا تکون سے پہلے شیطانی سمندر کے بارے میں کچھ جانتے چلے۔ پہلا حصہ، ڈریگن تکون، ڈریگنز ٹرائنگل یا شیطانی سمندر، ڈیول سی۔ برمودا تکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات ہے، لیکن برمودا تکون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہے۔ جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے، لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں کم ہی جانتی ہے۔ حالانکہ برمودا تکون کی طرح یہاں بھی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ محققین کا خیال ہے یہاں حادثات کی تعداد برمودا تکون سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغوا ہونے والوں کی اکثریت ماہرین، کپتانوں اور ہوا بازوں کی رہی ہے، بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ شیطانی سمندر کا محل وقوع، یہ علاقہ بحر الکاہل پیسیفک اوشن میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو اومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس برٹلز کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں، 1952 تا 1954 جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنی 5 طیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا، حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے
کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی، کیونکہ ایک محقق کے بقول ترجمہ یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن سے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور محقق چارلس برٹز کہتے ہیں ترجمہ برمودا اور شیطانی سمندر میں پر اسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاقی نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جا رہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ ایک نظریہ کار فرما ہے، دی ڈریگن ٹرائنگل۔ جہاز منزل نامعلوم۔ یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلے تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، جاپانی پیٹرول بردار جہاز کایو مارو فائیو یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، جاپانی مال بردار جہاز کوروشیمارو 2 یہ بھی بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 عیسوی کو ہوا تھا۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ، فرانسیسی جہاز جیرانیوم۔ اس جہاز نے 24 نومبر 1974 عیسوی کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد یہ جہاز اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ پوائنٹ فورتھ، مال بردار جہاز بانا لونا یہ لائبیریا کا جہاز تھا۔ اس پر 13,616 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 35 تھی۔ نومبر 1971 عیسوی میں شیطانی سمندر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پوائنٹ ففتھ، مال بردار جہاز ماسجوسار یہ جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکالی جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتعال مادہ نہیں تھا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گرنے والی آگ مسلط کی شکل میں تھی۔ اس میں 24 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ مارچ 1987 عیسوی میں پیش آیا۔ پوائنٹ سکسth، مال بردار جہاز صوفیا باباس
یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیرنے والی اور مریخ پر کمندے ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم، تفتیش کے دروازے بند۔ غور کیجیے۔ پوائنٹ 7 یونانی جہاز اجیوس جیورجیس یہ بڑا تجارتی جہاز تھا جو 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا گیا۔ اس پر 6565 ٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا، نہ افراد کا، اور نہ ہی اس لدے مال کا اثر پانی پر نظر آیا۔ ایٹمی آبدوزوں کا اغوا، قزاق یا سائنسدان۔ جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہو، اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آبدوزیں۔ ذرا سوچیے اور تعجب کیجیے، کسی سپر پاور کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اضطراب دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لے لی۔ پوائنٹ 1 روسی آبدوز وکٹر 1 یہ جدید ایٹمی آبدوز تھی۔ مارچ 984 عیسوی میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس مع عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے۔ پوائنٹ 2 روسی آبدوز ایکو 1 پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 60 میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائے، ایٹمی آبدوز نہ ہوئی کوئی کھلونا تھی کہ کچھ پرواہ ہی نہیں۔ پوائنٹ 3 روسی آبدوز ایکو 2 جنوری 1986 عیسوی کو یہ بھی اسی علاقے کی نظر ہو گئی، یہ بھی ایٹمی آبدوز تھی۔ پوائنٹ 4 روسی آبدوز جولیف 1 اپریل 1968 عیسوی میں یہ آبدوز غائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد 86 تھی اور اس پر 800 کلوگرام ایٹمی وار ہیڈ 800 کلوگرام ایٹمی وار ہیڈ لدے ہوئے تھے۔ افراد اور ایٹمی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ پوائنٹ 5 فرانسیسی آبدوز چارلی یہ ایٹمی آبدوز تھی۔ ستمبر 1984 عیسوی میں اس علاقے میں اپنے 90 سواروں سمیت غائب ہو گئی۔ پوائنٹ 6 برطانوی آبدوز فوکس ٹرول نومبر 1986 عیسوی میں اپنے عملے سمیت غائب ہوئی۔ شیطانی سمندر کے اوپر اغوا کیے جانے والے طیارے۔ مارچ 1957 عیسوی میں 10 دن کے اندر امریکہ کے 3 جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا، نہ ہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ یہ طیارے JD-1 KB-50 اور C-97 تھے۔
اس کے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J 16 جولائی 1971 عیسوی کو غائب ہوا۔ یہ بھی کوئی ہنگامی پیغام نہیں دے سکا۔ 27 اپریل 1971 عیسوی کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی طیارہ P-2V7 غائب ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد جاپان کا تدریبی طیارہ IM-1 غائب ہوا۔ JA-341 مسافر بردار طیارہ مع صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ صحافی امریکی مال بردار جہاز کیلیفورنیا مارو، جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا، کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے۔ یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے، البتہ دنیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملا نہ صحافیوں کا ٹیم کا۔ 19 مارچ 1957 عیسوی کو سابق فلیپائنی صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہوا اور کوئی سراغ نہ مل سکا۔